اسلام آباد میں سینئر صحافی ایاز امیر کے سفاک بیٹے کے ہاتھوں قتل ہونے والی سارہ نامی خاتون نے ایک آن لائن ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے شاہنواز سے دوستی کے بعد 3 ماہ پہلے اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود شادی کر لی تھی۔ حالانکہ وہ دبئی میں جاب کرتی تھی اور ہر مہینے صرف چند روز کے لیے پاکستان آتی تھیں۔ یاد رہے کہ 22 ستمبر کو سابق پاکستانی سفارتکار کی بیٹی نور مقدم کے ہولناک قتل کے 1 برس بعد اسلام آباد میں ایک اور لرزہ خیز قتل کی واردات میں معروف لکھاری کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر کے بیٹے شاہنواز امیر نے کینیڈین شہریت کی حامل اپنی تیسری بیوی سارہ کو ایکسرسائز کرنے والے ڈمبل سے سر پر وار کر کے قتل کر دیا۔ شاہنواز کی یہ ایک ہی برس میں تیسری شادی تھی۔ ان کی پہلی 2 شادیاں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ شاہنواز اسلام آباد میں اپنے فارم ہاؤس میں رہائش پذیر تھا جو کہ اس کی والدہ کی ملکیت میں تھا، جن کی ایاز امیر سے طلاق ہو چکی ہے۔ قاتل شاہنواز کی والدہ ایاز امیر سے پہلے سابق وزیر قانون دان عبدالحفیظ پیرزادہ کے نکاح میں رہی ہیں۔ اس لرزہ خیز قتل کی واردات کے وقت شاہنواز کی والدہ گھر پر ہی موجود تھیں۔ شاہنواز نے اپنی تیسری بیوی کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ پولیس کو دیے گئے بیان میں اس نے بتایا کہ مجھے شک تھا کہ میری بیوی کا کسی سے افیئر چل رہا ہے۔ وہ رات ہی دبئی سے واپس آئی تھی جہاں وہ جاب کرتی تھی۔ بیان کے مطابق شاہنواز نے بتایا کہ بیوی نے مجھے اپنے افیئر نہ ہونے کا یقین دلایا تھا، لیکن مجھے شک تھا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے اور کسی دشمن ملک کی ایجنٹ ہے۔ شاہنواز نے دعویٰ کیا کہ رات سونے سے پہلے اس نے مجھ سے جھگڑا کیا اور میری گردن دبوچ لی، جس پر میں نے اپنا دفاع کیا، لیکن صبح 9:30 بجے اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے گردن سے دبوچ لیا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میں مرنے والا ہوں، لہٰذا میں نے ورزش کرنے والا ڈمبل اس کے سر پر دے مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ میں نے سارہ کی لاش باتھ روم ٹب میں ڈال دی اور اس کی تصویر بنا کر اپنے والد ایاز امیر کو بھیجی، جنہوں نے اسلام آباد پولیس کو فون کر کے واقعے سے آگاہ کیا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں واردات کی اطلاع شاہنواز کی والدہ نے فون کر کے دی۔ پولیس کے مطابق سارہ کی لاش پر جا بجا تشدد کے نشان تھے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسے مارنے سے پہلے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں نور مقدم کو قتل کرنے والے ظاہر جعفر کی طرح شاہنواز امیر بھی خود کو نفسیاتی مریض ثابت کر کے سزا سے بچنے کے لیے ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا قاتل وقوعے کے وقت شراب کے نشے میں تھا یا اس نے کوئی اور نشہ کیا ہوا تھا۔ یاد رہے کہ ظاہر جعفر بھی وقوعے کے وقت نشے کی حالت میں تھا اور اس نے نور مقدم کا سر دھڑ سے جدا کر دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایاز امیر نے اپنے قاتل بیٹے شاہنواز کی پہلی شادی پچھلے برس سارہ نامی لڑکی سے کروائی تھی، جو کچھ روز بعد ہی ختم ہو گئی۔ ایاز امیر نے چند مہینوں بعد بیٹے کی دوسری شادی کرائی تو شاہنواز نے دلہن کو ولیمے کے اگلے روز ہی چلتا کر دیا۔ مجھے تو جب اس کی اطلاع ملی تو میں تو کیا میں بیان کروں، کیا اس کا کسی پہ یہ بیتے ایسی چیز، اور ایسا بہت ہی دل کو ہلا دینے والی بات، ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہ ہو اور یہ صدمہ کسی کو اٹھانا نہ۔ بتایا جاتا ہے کہ شاہنواز نے پہلی دونوں شادیاں اپنے والد کی مرضی سے کیں اور دونوں ارینج میرجز تھیں، لیکن دونوں ہی شاہنواز کے اکھڑپن کی وجہ سے ناکام ہو گئیں۔ شاہنواز نے 3 ماہ پہلے اپنی تیسری دلہن سارہ کا انتخاب سیک آن لائن میرج ایپ سے کیا تھا۔ سارہ کینیڈین شہریت کی حامل تھیں اور دبئی میں ملازمت کر رہی تھیں۔ وہ مہینے میں چند روز کے لیے پاکستان آتی تھیں اور چک شہزاد میں شاہنواز کے پاس قیام کرتی تھیں۔ ایاز امیر کا بیٹا کسی قسم کی ملازمت یا کاروبار نہیں کرتا تھا، بلکہ والد کے پیسوں پر گزر بسر کرتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سارہ جب بھی دبئی سے پاکستان آتی تو شاہنواز کو 2-4 لاکھ دے جاتی، لہٰذا وہ خوش تھا کہ اس کی اچھی جگہ شادی ہو گئی۔ شاہنواز نے فارم ہاؤس میں ایک جم بھی بنا رکھا تھا جس میں وہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے ورزش کرتا تھا، کیونکہ اسے سارا دن کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا تھا۔ پولیس تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شاہنواز اور سارہ کے اہل خانہ اس شادی کے حق میں بالکل بھی نہ تھے، لیکن ان دونوں نے خود ہی سادہ طریقے سے شادی رچائی تھی۔ اس مرتبہ جب سارہ دبئی سے پاکستان آئی تو شاہنواز نے اس پر کسی سے افیئر ہونے کا الزام لگا دیا، جس پر تلخ کلامی کے بعد جھگڑا ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شاہنواز نشے میں تھے، لہٰذا اس نے پہلے تشدد کیا اور پھر ورزش کرنے والے ڈمبل سے سارہ کے سر پر مسلسل وار کر کے اسے قاتل کر دیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ قاتل شاہنواز بااثر خاندان سے ہے، لہٰذا اسے بچانے کے لیے اب یہ کہانی گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے اور اس نے قتل بھی اسی حالت میں کیا۔ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ جب وہ جائے وقوع پر پہنچے تو قاتل شاہنواز مقتولہ کی لاش کو ٹب میں ڈالنے کے بعد کمرے کا فرش دھو رہا تھا تاکہ خون کے نشانات مٹائے جا سکیں، لہٰذا یہ یقین کرنا ممکن نہیں کہ وہ نفسیاتی مریض ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।